مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس سے قبل میں دو چار باتیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم اور آپ جس تاریخی مسجد میں اور ایک مدرسے میں دستار فضیلت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اسی مدرسے کا میں ایک طالب علم ہوں۔ میں نے یہاں پر علم حاصل کیا ہے۔ میرے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جہاں پر میں نے علم حاصل کیا ہے، آج مجھے کچھ دیر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس محبوب ادارے کو اور قدیم ادارے کو، جن کا ہمارے پورے صاحب گنج ضلع کے اندر بڑا احسان رہا ہے، بڑا فیض پہنچا ہے علاقے کو، خصوصاً ہمارے ادھوا کے علاقے کو بڑا فیض پہنچا ہے اس مدرسے سے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے نظر حفاظت سے، نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے۔ زور سے بولیے آمین۔ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں آپ لوگ؟ جاگ رہے ہیں نا جی؟ دو چار اشعار پیش کر رہا ہوں کہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، جھوٹ کو تم سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا یہ دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا۔ بولیے کہ انشاءاللہ ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، ظلم کو مٹانے کے لیے موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ حضرات، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ حالات ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ آج ہمیں جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے، رات دن ہمیں جس طرح پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی مسجد کے نام پر، کبھی مندر کے نام پر، کبھی NRC کے نام پر، کبھی CAA کے نام پر، کبھی مغل بادشاہوں کا نام لے کر ہمیں ٹارچر کیا جاتا ہے، ہمیں دوسرے ملکوں کا ناگرک بتایا جاتا ہے۔ ان حضرات سے ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر جتنا تمہارا حق ہے، اتنا ہی ہمارے مسلمان کا بھی حق ہے۔ جتنے اس دھرتی کے مالک تم ہو، اس دھرتی کے مالک ہم بھی ہیں۔ آزادی کے لیے اگر تم نے خون بہایا ہے تو ہم نے بھی اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، ہم نے بھی اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیا ہے، انگریزوں سے ہم نے لڑا ہے، ان سے ہم نے جہاد کیا ہے۔ ہماری ایک لمبی تاریخ ہے، ہماری ایک لمبی داستان ہے، تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جب ہم نے اس ملک پر حکومت کی تب بھی ہم نے اس ملک کو سجایا ہے، اس ملک کو سنوارا ہے۔ اس کی مثال تاج محل ہے، ہم نے اس ملک کو سجایا ہے۔ اس کی مثال لال قلعہ ہے، ہم نے اس ملک کو سجایا ہے۔ اس کی مثال جامع مسجد ہے، ہم نے اس ملک کے حسن میں 4 چاند لگائے ہیں۔ اس کی مثال قطب مینار ہے۔ جہاں جہاں بھی جاؤ گے ہماری مثال ملے گی، اور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس دھرتی سے، اس زمین سے، اس ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ 5 وقت میں، 24 گھنٹے میں 5 وقت ہم سجدے کے ذریعے اس مٹی کو چومتے ہیں۔
کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ ہم اس زمین پر سجدے کرتے ہیں، کچھ لوگ مرتے ہیں، ان کو جلایا جاتا ہے، وہ راکھ بن کر ہوا بن کر ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں، پانیوں میں بہہ کر چلے جاتے ہیں، لیکن ہم وہ ہیں کہ مر کر بھی اس مٹی میں دفن ہوتے ہیں، اور جس مٹی میں ہم دفن ہوتے ہیں اس مٹی کو گلے گلزار کر دیتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد آوارہ بن کر چلے جائیں۔ اس لیے کسی کو ہم سے، اس ملک سے ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کسی کو ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود ثبوت ہے۔ جب پاکستان کا بٹوارہ ہوا، جب بنگلہ دیش کا بٹوارہ ہوا، تو ہم نے پاکستان جانا گوارا نہیں کیا، ہم نے بنگلہ دیش جانا گوارا نہیں کیا۔ ہم نے چوائس کیا کہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے اور اس ملک میں مرنا ہے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رہیں گے تو مسلمان بن کر ہی رہیں گے، اور مریں گے بھی تو مسلمان بن کر ہی مریں گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، آج ہمیں دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر اس ملک میں رہنا ہوگا تو یہ نعرہ لگانا ہوگا، اس ملک میں رہنا ہوگا تو ایسا کہنا ہوگا، اس ملک میں رہنا ہوگا تو ایسا کرنا ہوگا۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی لا نے، اس ملک کے سنویدھان نے، اس ملک کے قانون نے ہمیں اختیار دیا ہے، مذہبی آزادی ہمیں حاصل ہے کہ ہر اس ملک کا ہر ناگرک جس مذہب کو اپنانا چاہے، جس مذہب پر رہنا چاہے، وہ آزادی کے ساتھ رہ سکتا ہے، اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ تبلیغ کر سکتا ہے، اپنے مذہبی مقامات کی خود جو ہے وہ حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات آتے ہیں، اللہ کہہ رہا تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ زمانے ہیں، ہم ان زمانوں کو بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس ملک پر بادشاہ بن کر حکومت کی ہے، اب وہ دور ہے کہ ہم محکوم بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ہم بادشاہ تھے تب بھی اللہ کے قانون کو مانتے تھے، اللہ کے ویدھان کو مانتے تھے۔ اس ملک کو تب بھی ہم نے سنوارا ہے۔ اس ملک میں اگر آج ہم محکوم ہیں تب بھی ہم اس ملک کے خلاف یا اس ملک کے سنویدھان کے خلاف ہم کبھی نہ قدم اٹھائے ہیں نہ قدم اٹھائیں گے۔ اس کا سنویدھان بنانے میں ہمارا رول رہا ہے۔ ہم نے قربانی دے کر اس ملک کو ایک ڈیموکریسی کنٹری قرار دیا ہے، ایک جمہوری ملک قرار دیا ہے۔ اس لیے اس قانون کو، اگر اس ملک کے قانون کو، اگر اس ملک کے دستور کو اگر کوئی بدلنا چاہیں گے، اگر اس ملک کے قانون کو اگر کوئی بدلنا چاہیں گے، تو جس طرح ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے چھکے چھڑائے ہیں، وہ دن بھی آئے گا جو بھارت کا سنویدھان بدلنے کی کوشش کرے گا، بھارت کے سنویدھان کے اندر توڑ موڑ کر اپنے من مرضی کے مطابق تشریح کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر ہم بھی وہ قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ منکر ایمان کیا سمجھتے ہیں؟ یہ منکر ایمان کیا سمجھتے ہیں جو ہمیں روز روز پریشان کرتے ہیں؟ یہ منکر ایمان کیا سمجھتے ہیں جو ہمیں روز روز پریشان کرتے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ حضرات، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے، ہمارا خالق بھی اللہ ہے،
ہم اسی مالک کو مالک مانتے ہیں، اسی کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اسی کے سامنے اپنے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہ دبا سکی ہے، نہ کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ختم کر سکی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ایک جگہ میں ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ جو دین، جو ہدایت اپنے پیغمبر، اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو، اس پیغام کو، اس قرآن کو ساری دنیا میں غلبہ عطا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ منکر کو ناپسند ہو، اگرچہ شرک کرنے والے کو ناپسند ہو، پھر بھی اللہ ساری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کر کر رہے گا۔ لیکن دوستو، آج جو ہم ان حالات سے دو چار ہیں، ان حالات پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے اوپر یہ حالات کیوں آئے ہیں۔ تو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا میں خرابی پھیلتی ہے، دنیا میں بگاڑ ہوتا ہے، دنیا میں فساد پھیلتا ہے، تو اس کا کارن لوگوں کے ہاتھوں کی بری کمائی ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، ہم نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ کی نافرمانی کو ترک کرنا ہوگا، رسول اللہ کی سنت پر چلنا ہوگا۔ محمد رسول اللہ کو ہم نے اپنا رسول مانا ہے، اپنا پیغمبر مانا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ یا اللہ تیرا غلام ہے، تو اللہ نے مطالبہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ یہ ایمان والو تم نے کلمہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، رسول کی رسالت کا اظہار کیا ہے، تو تم کو سمجھنا ہوگا کہ تم نے جو وعدہ کیا ہے اللہ سے، تو ان وعدوں کو پورا کرنا ہوگا، ان وعدوں کو پورا کرنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ آج گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے، ہمارے اوپر آفت آ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے اوپر جو مصیبت پہنچتی ہے یہ تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم گناہ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو، اور اللہ تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، قارون کو ہلاک کیا، فرعون کو ہلاک کیا، حامان کو ہلاک کیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، یہ لوگ مجرم تھے، اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کے حکموں کو توڑتے تھے۔ اللہ نے سورہ ہود کے اندر حضرت نوح کا واقعہ بیان کیا، حضرت ہود کا واقعہ بیان کیا، حضرت صالح کا واقعہ بیان کیا، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے انبیاء کے قصے سنائے، ہم نے انبیاء کے قوموں کے حالات سنائے، یہ اس لیے سنائے نبی، یہ رسول کہ جو ہماری نافرمانی کرتا ہے ہم ان کو ایسے ہی ہلاک کرتے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کو اور آپ کے واسطے سے آپ کی تمام امت کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں حالات آتے ہیں، لیکن ہر حال میں اللہ کی رسی کو پکڑنا، اللہ کی رسی کو پکڑنا، محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا۔ اگر تم اللہ کی رسی کو پکڑے رہو گے، قرآن پر عمل کرتے رہو گے، محمد رسول اللہ کی
سنت پر عمل کرتے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ٹکرا نہیں سکتی، تمہیں مٹا نہیں سکتی، تمہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اور اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اگر تم قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، نماز کی پابندی نہیں کرو گے، زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، اگر حج نہیں کرو گے، عمرے نہیں کرو گے، صدقے نہیں کرو گے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طریقے سے بات نہیں کرو گے، اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک نہیں کرو گے، خاندانی رشتہ داری کا احترام نہیں کرو گے، تو پھر یاد رکھنا کہ جس طرح ہم نے قارون کو برباد کیا اور حامان کو برباد کیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جو ہے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، آج یہ وعدہ کر کے جانا ہے کہ آج سے ہم لوگ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے کہ نافرمانی نہیں کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں گے، اپنے بچوں کو حلال اور حرام کا کم سے کم اتنا دینی علم ہم انہیں ضرور عطا کریں گے، اور انہیں غرب کے ساتھ یہ بتائیں گے جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ غرب کے ساتھ آپ کا بچہ کہہ سکے ہاں میں مسلمان ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلم بنایا ہے۔ وہ فخر کے ساتھ، گرب کے ساتھ وہ کہہ سکے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اس پر عمل کریں گے بھائی، گناہوں سے توبہ کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور مدارس جو دین کے قلعے ہیں، خصوصاً یہ جو ہمارا مدرسہ محمدیہ اکبری مسجد ہے جس پر غیروں کی نظر ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک فتنے کا شکار ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں پر پڑھنے کے لیے بھیجیں، یہاں پر بچوں کو اپنے پڑھنے کے لیے بھیجیں، مالی مدد کریں، جان لگانے کی ضرورت آئے تو وقت نکال کر کے اس مدرسے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کریں گے ہم لوگ؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے کہ انشاءاللہ ہر اعتبار سے ہم اس مدرسے کی حفاظت کریں گے، اس مدرسے کی دینی، مالی